بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSH ٹاپک کے تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل سلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی جنرل نالج اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ناظرین، جو کوئی بھی انسان اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا فرماتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں آج کا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی پیش نظر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ناظرین، اس قصے کا عنوان ہے کہ حرام کو چھوڑنے کا نتیجہ، کہ جب انسان حرام چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو کون کون سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک احادیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں حرام کی کمائی کا ایک بھی لقمہ چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس انسان کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے قصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ دمشق کے ایک مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد جامعہ توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے فحشاء و منکرات کا مرکز تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں بہت زیادہ مشکل حالات میں ہوں کہ شرعاً حتیٰ مردار اور یا حتیٰ ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے۔ اس بنا پر اس نوجوان نے چوری کا راستہ سوچا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے، جیسا کہ پاکستان میں ہمارے دیہاتوں میں اب بھی اس طرح کے بہت سے جو دیہات ہیں، جو بہت سے گاؤں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اب کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں نے اونچی اونچی عمارتیں اور پکے مکانات جو ہیں وہ تعمیر کر لیے ہیں۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر میں پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو اس کو بہت سکون آیا اور وہ خوشبو اس کو اپنی طرف کھینچنے لگی۔ یہ مکان ایک منزل تھا، چھت سے بالکونی اور پھر وہاں سے صحن کو کود گیا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جب نوجوان نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں ایک طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں؟ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی اور اس نے استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپسی اسی دیگچی میں رکھ دیا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا۔ ناظرین، اور وہ نوجوان جیسے ہی اس مکان میں آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا جو کہ اس کے استاد تھے اور وہ درس دے رہے تھے۔ در حقیقت بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ استاد کیا درس دے رہے ہیں۔ جب استاد
فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی۔ ناظرین، اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کے وجود نہیں تھا۔ شیخ نے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس نوجوان کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں۔ استاد نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ استاد صاحب نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں بے کس ہوں اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ وہ تنہائی اور لوگوں کے لعن طعن سے محفوظ رہ سکے۔ استاد صاحب نے پھر سوال کیا، کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، میں اس کو ضرور اپنے نکاح میں لوں گا۔ اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرو گی؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ اساتذہ اکرام نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا عقد پڑھا دیا اور اس طالب علم کی بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا، کیونکہ طالب علم کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اور پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیجئے۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ اللہ نے مجھے کتنی خوبصورت زوجہ عطا کی ہے۔ اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میں بھوکا ہوں۔ اس خاتون نے، جو کہ نئی نویلی اس کی دلہن تھی، اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی ملکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ پاک اس انسان کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ انسان خود حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صرف ایک بینگن، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس طرح کے واقعات ایک سبق آموز واقعات ہوتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے گناہوں سے بچ جائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اس ویڈیو کو صرف اپنے تک ہی نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ جو کہ حرام کی کمائی کھاتے ہیں، حرام کا پیسہ کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، مزید ایسی اسلامک اور جنرل نالج ویڈیوز کے لیے ہمارے ZSH ٹاپک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل سلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔